بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہر مسلمان رمضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت ذوق و شوق سے کرتا ہے، مگر 3 غلطیاں بامعموم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بجائے ثواب کمانے کے انسان گناہ کا حقدار بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید دنیا میں موجود سب کتابوں سے زیادہ افضل اور برکت والی مقدس کتاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا اجر اس طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ علم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف اور میم 1 حرف ہے۔ دین اسلام میں نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے دین اسلام سب مسلمانوں تک پہنچا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو جو پیغام پہنچانا چاہتا تھا، ان سے جو بات کرنا چاہتا تھا، اس نے قرآن پاک کی صورت میں وہ بات ہم سے کر لی ہے۔ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور اس کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشنز مقرر کیے، اور ان رولز اور ریگولیشنز کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی شکل میں ہم تک پہنچایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز نبوت سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، جس کی ابتدا ماہ رمضان میں لیلۃ القدر سے ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اور رمضان میں کئی باتیں مشترک ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک اور روزے کی بنیادی مقصد میں تقوی مشترک ہے۔ قرآن پاک اور رمضان کی پہلی اہم اور مشترک خصوصیت تقوی ہے۔ دوسری مشترک خصوصیت شفاعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روک رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا، میری شفاعت قبول کر لیجیے، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تیسری مشترکہ خصوصیات یہ رمضان المبارک اور قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں۔ وہ قرب الہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے وقت اللہ تعالیٰ سے خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے کہ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق ہمارے اندر پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان محبت اور خلوص سے قرآن مجید پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن تلاوت قرآن مجید کے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم قرآن پاک کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی زیادہ پڑھنے کے چکر میں الفاظ کی ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کرتے، اور ان الفاظ کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔
یہ نہایت ضروری ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو الفاظ بالکل پورے اور مکمل ادا کریں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس پوری آیت کا مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پورا پارہ ختم کر لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ بدل گیا تو آپ بہت بڑے گناہ کے حقدار بن جائیں گے، اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کا خلوص دیکھتا ہے، اس کی مقدار نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو مگر اس کی زبان ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن وہ کوشش کرتا رہا، بے شک اٹکتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب آپ پر ایک باری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس طرح سے ذکر و ذکار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھیں چاہے زور سے پڑھیں، مگر لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ تدریجاً اتارا ہے۔ قرآن مجید بظاہر تو کھلا ہوا ہے، لیکن نہ تو آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور نہ زبان چل رہی ہے، تو دکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ ہونٹ بالکل بند رکھتے ہیں، ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بس نظروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صاف دیکھنا ہے، تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو زبان سے دھیمی آواز میں لفظوں کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روزہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ان کا چلنا ہو بو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں بھی پھر پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ کیا ہے، تو میرا خیال یہی ہے کہ میرے وصال کا وقت آن پہنچا ہے، اور میرے گھر والوں میں سے تم ہو اور جو سب سے پہلے مجھ سے آن ملو گی۔ اس بات نے
مجھے رلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کو سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے تو کہیں اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثال قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ایک شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ پاک اتنا مال عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی۔ وہ رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دورہ کرتے۔ پس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے میں تیز ہوا اسے بھی زیادہ سخی تھے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ رمضان المبارک میں لوگ مسجد کے ایک گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک یاد نہیں۔ حضرت ابی بن کعبہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے درست کیا اور کتنا ہی اچھا عمل ہے یہ انہوں نے کیا۔ امام ابو داؤد۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اس رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں، آمین۔ اللہ حافظ۔